اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو، سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آج آپ کے سامنے میں ایک حدیث پیش کروں گا، تو اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا مسلمانوں، نبوت تمہارے اندر رہے گی، یعنی کہ میں جب تک اللہ چاہے گا میں تمہارے اندر موجود ہوں گا، تمہارے اندر رہوں گا، اور جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا تمہارے اندر سے، یعنی کہ میرا انتقال ہو جائے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ پھر ایک دور آئے گا، وہ بالکل نبوت کے نقش قدم پر ہوگا۔ وہ نظام ہے خلفائے راشدین کا، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی، جو کہ 30 سال خلافت رہی ہے۔ اس میں اگر مزید ایڈ کریں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو ہے خلافت ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی، یعنی کہ اس کے بعد خلافت کا خاتمہ ہو جائے گا اور کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی۔ تو دیکھیں اس دور میں امام حسین علیہ السلام کا قتل ہوا، ان کے ساتھ جس طرح ظلمانہ طریقے سے ان کے ساتھ ظلم کیا، اور اس سال میں مدینے پر جو حملہ ہوا، آپ سب وہ جانتے ہیں، وہ آپ نے ہسٹری پڑھی ہے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ پھر دور آئے گا ایک مجبوری والی حکومت، مجبوری والی حکومت ہوگی۔ اس کے بعد لاسٹ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت سے ملتا جلتا دور آئے گا جو کہ عالمی ہوگا، پوری دنیا پر پھیلے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ انسانی دور کا آخری دور ہوگا، اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی، یعنی کہ قیامت برپا ہوگی۔ دیکھیں خلافت کا دور، یہ جو حدیث ہے ہم لے رہے ہیں، ہمارے نظروں کے سامنے جو اسلام کی اس وقت 1400 سال کی ہسٹری موجود ہے، اس میں خلافت کا جو نظام ہے، یہ ساری حدیث اب ہم واضح کرتے ہیں کہ اس میں سب میں ہے کیا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا جو کہ بہت ہی مبارک دور تھا۔ اس کے بعد نبوت کے نقش قدم ملتا جلتا دور آیا، وہ ہے خلفائے راشدین کا دور، جو 30 سال رہی۔ اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت، اب دیکھیں اس کے بعد بنو امیہ، اس میں خلافت تو نہیں تھی۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے، بہت کمال کی ان کی تقریر ہے، بنو امیہ کے بادشاہ تھے، ہاں اسلامی حکومت آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن خلافت تو نہیں تھی، وہ تو ملوکیت تھی۔ اس کے بعد بنو عباس کی حکومت آئی، بنو عباس کے بڑے بڑے بادشاہ تھے۔ ہاں خیر بنو امیہ میں تو ابھی قلعے بننے شروع نہیں تھے ہوئے، لیکن بنو عباس میں بادشاہوں کے بڑے بڑے قلعے ہوا کرتے تھے، بادشاہت تھی، ملوکیت تھی، خلافت نہیں تھی۔ اس کے بعد اب دیکھیں کہ سلطنت عثمانیہ، عثمانی خلیفہ، اس میں بھی یہ ہے کہ خلافت کا نظام نہیں آیا، وہ بادشاہی دور تھا۔ ہاں اسلام کے قانون تھے، اسلامی حکومت تھی، لیکن خلافت نہیں تھی اسی نقش قدم پر جیسے کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اور مزید ایڈ کریں تو حضرت حسن علیہ السلام، لیکن اس کے نقش قدم پر نہیں تھی، خلافت نہیں تھی وہ بادشاہت، ہاں اسلامی حکومت تھی۔ اس کے بعد فاطمی حکومت بھی، جو کہ مصر میں حکومت قائم ہوئی خلافت کے نام سے، لیکن وہ بھی خلافت نہیں تھی، وہ بھی اسلامی حکومت تھی، لیکن خلافت کا نظام تو نہیں تھا۔ اس کے بعد انگریز آ گیا، اب دیکھیں ہمارے سامنے یہ ہسٹری موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہے، جو کہ رسول اللہ کی حدیث میں بھی کہتا ہے کہ وہ کاٹ کھانے والی مجبوری والی حکومت آئے گی، مجبوری والی۔ اس میں یہ ہوگا، اس حکومت میں پہلے تو یہ تھا کہ حکومت ہوا کرتی تھی مسلمانوں کی، بنو امیہ، بنو عباس، ٹھیک ہے، سلطنت عثمانیہ میں دیکھیں تو حکمران جو تھے وہ مسلم ہوا کرتے تھے، مسلمان ہوا کرتے تھے۔ لیکن اب جو یہ دور آئے گا، اس میں حکومت غیر مسلموں کی ہوگی۔ انگریز کی حکومت رہی برصغیر میں، 1923 میں جو کہ سلطنت عثمانیہ ٹوٹی، اس کے بعد برصغیر میں بھی ایک تحریک اٹھی تھی خلافت کے نام پر، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔
اس وقت انگریز کا قبضہ تھا، انگریز کی حکومت تھی، غیر مسلموں کی حکومت تھی، اور اس وقت سے مسلمان کی ضلالت جو ہے شروع ہو گئی تھی، اور آج تک مسلمانوں کی وہ ضلالت ابھی تک موجود ہے، اور ابھی بھی مسلمان اس کفریہ نظام کے ماتحت اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیے اتنے زیادہ ممالک ہیں اسلامی، 57 ممالک ہیں تقریباً، دیکھیں ان میں سے ایک ملک میں بھی کوئی نظام جو ہے نا خلافت کا ابھی تک نہیں آیا۔ تو حدیث کے مطابق قرب قیامت وہ دور آنے والا ہے جب خلافت کے ساتھ ملتی جلتی خلافت کی طرح کی، رسول اللہ کے دور کی طرح کا ایک دور آئے گا، اور اس دور میں اسی طرح عدل و انصاف ہوگا، اور اسی طرح مسلمان سربلند ہوں گے، اور پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ وہ دور آنے والا ہے، لیکن اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز پر امید نہیں بلکہ یقین ہے۔ اگر ہم شک کریں گے تو ہمارا جو ایمان ہے وہ داؤ پر لگے گا، کیونکہ وہ دور آنے والا ہے۔ ہم اسی پیشن گوئی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے اللہ کی راہ میں کوشش کر رہے ہیں، اور اپنی زندگی کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی جان مال سب کچھ اس مقصد کے لیے، اس نظام کو لانے کے لیے خرچ کرنا ہے، تاکہ کل اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہو سکے۔ اے خدا، ہمارے ہوتے ہوئے جو کہ ہمارے اوپر کفریہ نظام غالب تھا، ہمارے اوپر جو کفریہ نظام غالب تھا، غیر اللہ کے قانون تھے، تو ہم نے یا اللہ ان کے ساتھ بغاوت تو کی، ہم نے کوشش تو کی، یہ ہے کہ ہم چینجنگ تو نہیں لے کے آ سکے، لیکن یہ کہ ہم نے کوشش تو کی، تو وہ چینجنگ آئے گی ضرور۔ یہ قرب قیامت میں معاملہ ہونے والا ہے، لیکن دیکھیں کچھ پیشن گوئیاں تقریباً سب پوری ہو چکی ہیں، تو اس کا مطلب کہ وہ دور آنے والا ہے، بہت قریب ہے، وہ دور بہت قریب ہے۔ جس طرح ہم جذبہ دیکھ رہے ہیں نا نوجوانوں کا اس وقت، تو انشاءاللہ اللہ سے بہت امید ہے کہ اللہ سے دعا ہے اللہ کرے ہم اس دور میں ہوں کہ جس دور میں خلافت آئے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور میں شامل کرے۔ دیکھیں خلافت کا یہ دور آئے گا، اور وہ عالمی ہوگی، پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے نقصانات بھی ہونے ہیں، حدیث کی روشنی میں یہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد پھر دور آ گیا، لیکن اس سے پہلے عربوں کے لیے ایک بڑی ہلاکت ہے، مسلمانوں کے لیے ایک بڑی ہلاکت آنے والی ہے۔ دیکھیں اس وقت اسرائیل، امریکہ جس طرح ہمارے اوپر مسلط ہو کر بیٹھے ہیں، لیکن وہ ضرور مسلمان جس طرح ان کے غلام بنے بیٹھے ہیں، مسلمانوں کی ایک دفعہ پٹائی لگنی ہے ان کی حرکات کی وجہ سے، لیکن پھر وہ دور آئے گا کہ مسلمان جو میدان سجے گا، جو آخری جنگ ہوگی، جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا، اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا، اڑتا چلا جائے گا، حالانکہ وہ مار کے گر جائے گا، لیکن گرے گا تو لاش پر ہی گرے گا۔ ایک آدمی کے 100 بیٹے ہوں گے، جن میں سے 99 قتل ہو جائے گی، اتنی بڑی قتل و غارت، اتنی جنگ ہوگی۔ یہ ساری پیچیدگیاں ہوئی ہیں، تو اصل میں مسلمان اس چیز سے دور ہو کر بیٹھے ہیں، تو وہ نظام جو ہے، یہ جو باطل نظام ہے، کفریہ نظام ہے، کفریہ قانون ہے، اس کے ماتحت اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے نیچے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاں یہ دیکھیں یہ مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن اس کے اوپر جو چھت ہے وہ کافر کی چھت، حکومت ان کا ہے، ہمارے سروں پر وہ اس وقت چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر ان کی حکومت ہے۔ ہاں خود کو مسلمان کہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ابھی بھی دیکھیں کہ امریکہ یا جتنے غیر مسلم یورپی وہ اگر آپ ان کے ملک میں جا کے عبادتیں جتنی مرضی ان کے ملک میں جا کے کریں، وہ آپ کو عبادت سے نہیں روکتے۔ جیسے کہ برصغیر میں تھا، برصغیر میں انگریز اجازت تو انگریزوں نے دی تھی کہ عبادت آپ کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ کے دیگر جتنے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن قانون ہوگا تو ہمارا ہوگا۔ اسی لیے اقبال نے یہ بات لکھی ہے، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ کہاں ہے اسلام کا قانون؟ ہمیں نظر نہیں آیا اب تک۔ ہاں پاکستان ایک علیحدہ ملک بنا، ایک علیحدہ ریاست بنی، لیکن اسلام کے نام پر بنی، اس میں لیکن قانون تو نہیں ہے۔ اسلامی قانون دیکھا آپ نے؟ نہیں ہے، خلافت کا نظام نہیں ہے۔ تو ہمیں اصل میں اسی کے لیے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کر سکے۔
یہ سارا نقشہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا۔ اس طرح کے نوجوانوں سے میری یہ اپیل ہے کہ آپ اٹھیں یار، ایک قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے۔ اگر ایک ایک نوجوان کو بھی آپ اس طرح کی تبلیغ دعوت دے دیں تو یہ نظام، نوجوان نسل چینج کر سکتی ہے۔ مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس چیز پر یقین تو ہے ہمیں، وہ کب آئے گا نظام ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ آئے گا تو ضرور، تو ہم بھی اس کا حصہ بن جائیں، اس کے لیے محنت کریں، کوشش کریں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ میں نے اپنی کئی ویڈیو میں یہ بتایا کہ سب سے پہلے اپنی ذات میں حلیفہ بننا ہوگا، اپنے اوپر اللہ کا قانون لاگو کرنا ہوگا، پورا کا پورا ایمان میں داخل ہونا ہوگا ہمیں سب سے پہلے خود۔ یہ ہے اصل میں مقصد۔ اللہ حافظ۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ تو یہ میں نے میسج دینا